ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان آمنے سامنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان پر تنقید کا بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر بیان میں امریکی صدر کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کو پاکستان سے متعلق ریکارڈ درست کرنے کی ضرورت ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کے غلط بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ جبکہ 9/11 حملوں میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ساتھ دیا اور 75,000 جانیں قربان کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی معیشت کو 123 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا اور امریکہ نے صرف 20 ارب ڈالر امداد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے قبائلی علاقے تباہ ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے محروم ہونا پڑا۔ اس جنگ کے تباہ کن اثرات عام پاکستانی پر پڑے، اس کے باوجود پاکستان نے زمینی اور فضائی راستے فراہم کیے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ کیا ان کے کسی اور اتحادی نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے امریکہ اپنی ناکامیوں کا جائزہ لے۔ 1,40,000 نیٹو افواج، 2.5 لاکھ افغان فوج اور $1 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ٹویٹ میں پاکستان کے خلاف دوبارہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کو بہت پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا۔ 9/11 حملے سے پہلے ہی میں نے اپنی کتاب میں اسامہ کی نشاندہی کر دی تھی۔ صدر بل کلنٹن اسامہ بن لادن کے معاملے میں چوک گئے اور ہم نے اربوں ڈالر دیے، لیکن پاکستان نے کبھی نہیں بتایا کہ اسامہ وہاں ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر امداد بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اب مزید اربوں ڈالر پاکستان کو نہیں دیں گے۔ پاکستان نے ہمارے پیسے لے کر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسامہ بن لادن اس کی بڑی مثال ہے، جبکہ افغانستان دوسری مثال ہے۔ پاکستان بھی ایسے ممالک میں سے ایک تھا جو امریکہ سے پیسے لیتے تھے لیکن بدلے میں انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرزہ سرائی کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ کے غلط دعوے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان کو جانی و مالی نقصان کی صورت میں لگنے والے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکی صدر کو تاریخی حقائق سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے امریکی جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، لیکن اب ہم وہی کریں گے جو ہمارے اور ہمارے لوگوں کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ یاد ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سالانہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ دیتے تھے، لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ واضح ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرزہ سرائی پر بھرپور جواب دینے کو سراہا اور امریکی صدر کے بیانات کے خلاف قومی یکجہتی کا ثبوت دے دیا۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے امریکی صدر کے جواب میں اچھے ٹویٹس کیے ہیں، میں ان کی تعریف اور ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ پاکستان مخالف بیانات پر دفتر خارجہ نے امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات پر سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری خارجہ تیمینہ جنجوعہ نے احتجاجی مراسلہ امریکی ناظم الامور سفیر پال جونز کے حوالے کیا۔ مراسلے میں پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات پر سخت احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے امریکی صدر کی حالیہ ٹویٹس پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ القاعدہ کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ان تمام اقدامات کے باوجود اس قسم کے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس موقع پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ہماری کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو یہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے کہ القاعدہ کی اعلیٰ قیادت پاکستان کے تعاون کے باعث ہی پکڑی یا ماری گئی اور القاعدہ کی لیڈرشپ کو پکڑنے میں پاکستان کی کاوشوں کو امریکہ نے بارہا تسلیم بھی کیا ہے۔ ترجمان نے امریکی ناظم الامور کو یہ بھی باور کرایا کہ پاکستان نے افغان جنگ کے لیے اپنے فضائی، زمینی اور سمندری راستے فراہم کیے اور وہ امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک سے مل کر افغان جنگ کے خاتمے اور مفاہمتی عمل کے لیے کوشاں ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی بیانات اور الزامات ان کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ مزید دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔